اس خطرناک اور تباہ کن منصوبے کے مطابق گوریز سے گلگت پر اٹیک 19ویں ڈویژن کے 268 بریگیڈ نے کرنا تھا۔ کارگل سے سکردو کی طرف مرکزی حملہ 28ویں ڈویژن کے بریگیڈ نمبر 121 کے ذریعے ہونا تھا، جس کی مدد کے لیے 28ویں ڈویژن کا ایک فاضل بریگیڈ بھی رکھا گیا تھا۔ 28 براستہ خپلو سے سکردو پر امدادی حملہ تیسری ڈویژن کی کمانڈ میں 102 فرسٹ بریگیڈ، تیسری ڈویژن کے 17ویں بریگیڈ اور تیسری ڈویژن کے 114ویں بریگیڈ کے ذریعے ہونا تھا۔ تیسرے ڈویژن کے 114ویں بریگیڈ کے ذریعے چھٹا ڈویژن چین کے بالمقابل کھڑا کر دیا جاتا۔ ریزرو کو چھٹے، 9ویں اور 28ویں ڈویژن سے ایک ایک بریگیڈ دے دیا جاتا۔ بھارتی فوجی منصوبہ بندی کے مطابق چھٹا ڈویژن عام طور پر یو پی کے شہر بریلی سے چین کے حملے کی صورت میں یو پی کے شمال مشرقی علاقے کا دفاع کرنے کے لیے مختص ہے۔ پاکستان کی طرف سے متوقع حملے کی صورت میں یہ ڈویژن پنجاب اور کشمیر کی سرحد پر موجود پٹھان کوٹ شہر کا دفاع کرتا ہے۔ بھارتیوں نے اپنے چھٹے ڈویژن کو پٹھان کوٹ اور جموں سے نکال کر لیا ڈپلوائے کرنا شروع کر دیا تھا اور جام پور کا ہوائی اڈا اس ڈویژن کی منتقلی کے لیے مخصوص ہو چکا تھا۔ بھارتیوں نے ایک روز میں 70 پروازیں لیا میں اتاری۔ ایک ہی وقت میں لیا کے ہوائی اڈے پر 20 سے زیادہ AN-12 سائز کے جہاز کھڑے دکھائی دے رہے تھے۔ پاکستان کے ایئر فورس انٹیلیجنس یونٹ ایک ایک پل کی رپورٹ پہنچا رہے تھے، جو پردیپ کھنہ کی بریگیڈیئر کول کے گھر سے چرائی دستاویز کی تصدیق کر رہی تھیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ بھارتی جرنیلوں نے اپنی ضد پوری کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا ہے۔ اس روز لیا کے ہوائی اڈے پر 70 پروازیں اتریں اور 50 واپس گئیں، جس کا مطلب یہ تھا کہ بھارتیوں کو حملے کی بہت جلدی ہے اور وہ اس بات سے آگاہ ہونے کے بعد کہ حملے کا پلان پاکستان پہنچ چکا ہے، وہ اپنی تمام صلاحیتیں صرف کر رہے تھے۔ اس موقع پر ضروری تھا کہ ان کے لیے رکاوٹیں پیدا کی جائیں تاکہ اس ڈویژن کے محاذ پر پہنچنے سے پہلے ہی پاکستانی فوج کو مقابلے کے لیے محاذ پر پہنچا دیا جائے، اور یہ کارنامہ بھی انجام پا گیا۔ لیا میں آنے والے تازہ دم 12,000 فوجیوں کے لیے جو فاضل خوراک آنے والی تھی، راستے کے پلوں پر رکاوٹیں ہونے کے سبب ان کی سپلائی رک گئی۔ بھارتیوں کے لیے خبریں بڑی پریشان کن تھیں کہ اس علاقے میں مقامی سطح پر پاکستانی ایجنسیوں نے ان کے لیے ٹرانسپورٹ کے مسائل کھڑے کر دیے تھے۔ ان مسائل کی وجہ سے ان کے حملے کی تاریخ لیٹ ہو گئی۔ پہلے 6 فروری کا دن مقرر ہوا، پھر 8 فروری صبح 4:30 بجے حملے کا وقت مقرر کیا گیا، لیکن اسی روز دوپہر 3 بجے تک پاکستان کی جوابی منصوبہ بندی نے بھارتیوں کی ہمت توڑ دی اور انہیں بادل ناخواستہ حملہ منسوخ کرنا پڑا۔ اس حملے کو منسوخ کروانے میں اہم کردار پاکستانی جوابی منصوبہ بندی کے ماہرین نے ادا کیا۔ دشمن کی چال کو سمجھتے ہوئے پاکستانی جرنیلوں نے آرمی ایوی ایشن کا بہترین استعمال کیا اور 4 دنوں میں C-130 جہازوں کی قریباً 300 پروازوں کے ذریعے سکردو میں 3 بریگیڈ فوج اتار دی۔ فوجی توازن بھارت کے خلاف ہو چکا تھا۔ بھارتیوں کے لیے اب سوائے واپسی کا سفر اختیار کرنے کے اور کوئی راستہ باقی نہیں بچا تھا۔ پاکستان نے شاندار جوابی منصوبہ بندی کر کے پنجاب کی طرف اس سرحد پر بھی بھارتیوں کو بوکھلا کر رکھ دیا۔ شمالی علاقہ جات میں پاکستان عام طور پر 3 بریگیڈ فوج رکھتا ہے، جن میں سے ایک بریگیڈ سیاچن گلیشیر کے مغرب میں خپلو کے مقام پر، دوسرا بریگیڈ سکردو اور تیسرا گلگت میں رکھا جاتا ہے۔ ان تینوں بریگیڈوں کو 10ویں کور کا ریزرو بریگیڈ کمانڈ ہیڈ کوارٹر شمالی علاقہ جات ہیڈ کوارٹر سکردو کنٹرول کرتا ہے۔ راولپنڈی میں 111 فرسٹ بریگیڈ بھی عام طور پر اس محاذ کے لیے مخصوص کیا گیا تھا۔ اس طرح پاکستان نے استور، گلگت اور درہ برزیل کے درمیان ایک ایسی ڈیفنس لائن کھڑی کر دی جو بھارتیوں کے لیے صد سکندری بن گئی۔ کارگل سے سکردو ہوائی راستہ تقریباً 80 کلومیٹر ہے اور بھارتی یہ فاصلہ طے نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے پاس 71 کا ناکام تجربہ موجود تھا۔
71 में भारत के लद्दाख 71 में ब्रिगेडियर की लद्दाख बटालियन ने अपनी 2 कंपनियों के साथ करटोक से बैडगानों पर हमला किया था, जिसका फासला वहां से 30 किलोमीटर था। इस बाकायदा और तरबियत याफ्ता फौज का मुकाबला पाकिस्तानी फ्रंटियर कोर की चंद पलटनों ने किया। 14 रोज तक भारतीयों के ताबड़तोड़ हमले इन पलटनों ने रोक कर इन्हें पसपा कर दिया था। सियाचिन में भारतीयों ने एडवेंचर तो 1984 में कर लिया था, लेकिन इस बात की इन्हें भी अच्छी तरह समझ आ गई थी कि 4 ब्रिगेड के साथ वो स्कर्दू जाकर पाकिस्तान से लड़ाई का सिर्फ ख्वाब ही देख सकते हैं। अमलन ऐसा मुमकिन भी नहीं। भारतीयों को इल्म तो था कि स्कर्दू और गिलगित इनके अड्डों की निस्बत ज्यादा उतराई में वाक़े हैं, लेकिन वो ये भी जानते थे कि यहाँ तक पहुँचने के लिए इन्हें शियाक, सिंध और अस्तोर की दरियाई वादियों से गुजरना पड़ता। इन तंग वादियों में भारतीय फौज की पेशकदमी तो क्या होती, अलबत्ता इन्हें अपने मुर्दा साथियों की लाशें भी हाथ ना लगती, क्योंकि यहाँ कदम कदम पर पाकिस्तानी निशानाबाज इनके इस्तिकबाल को महफूज पनाहगाहों में मौजूद होते। खबलू पहाड़ की 10,000 फीट बुलंदी से पाकिस्तानी फौज भारतीयों की तवक्कुआत के बिल्कुल बरअक्स ग्लेशियर की 22,000 फीट बुलंदी तक अपनी पोस्टें कायम कर चुकी थी। इस सारे रास्ते में पाकिस्तानियों ने सिर्फ चंद पलटने फैलाकर भारतीयों को नाको चने चबा दिए थे। इस तल्ख हकीकत के बावजूद कि पेशकदमी के तमाम रास्ते भारत के कब्जे में थे, भारतीयों की पेशकदमी नामुमकिन बनाकर पाकिस्तानियों ने भारतीय चौकियों पर हमले शुरू कर दिए। नाज़रीन, अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। और अगर आप ये सीरीज़ मुकम्मल देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें।